ویلکم بیک خواتین و حضرات. پروفیسر طارق اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں ایک سوال چھوڑے گیا تھا پروفیسر صاحب, یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم ممبر سے, مسجد سے, یہ جو اعتکاف کی چیزیں ہیں, جس طرح سے بڑے اچھے انداز میں آپ نے چیزوں کو گلوریفائی کیا, ان کو گلوریفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہی سیم روٹین چل رہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ سیم ہی بات کرے اور ہر مسجد میں وہی بات ہو رہی ہے. حالانکہ جب اس کو ہم گلوریفائی کریں گے تو شاید جو نئی نسل ہے وہ آج کل گلوریفیکیشن زیادہ چاہتی ہے. بالکل درست ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہو, کسی بھی چیز کی اہمیت جب تک آپ اس کو ایکسپلین نہیں کرتے, اگر دیکھیں دو چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, ایک ہیرا ہے ایک پتھر ہے, دونوں کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے. اب اگر جو ہے وہ جو اس کو ایکسپلین کرنے والا جب تک نہیں یہ بتائے گا کہ یہ ہیرا ہے, یہ اتنی قیمتی چیز ہے, یہ اتنی خوبصورت ہے, اس کی اہمیت جو ہے وہ کسی اس کے پاس نہیں ہوگی. اسی طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود گلوریفائی کیا نا رمضان المبارک, اور خاص طور پہ آخری عشرہ اور عشرہ کی جو لیلۃ القدر کی رات ہے. کیا اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ذرا سوچئے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آلموسٹ جو وہ 84 ایئرز بنتے ہیں, اگر وہ ایک رات شب قدر کی کسی خوش نصیب کو وہ میسر آ جائے. بالکل اللہ تعالیٰ نے 5 راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم دیا کہ ہم جو ہے ان کے اندر ڈھونڈ لیں تو ہمیں ان 5 راتوں کی عبادت کا ثواب اتنا ملٹیپلائی ہوتے ہوتے جتنی شاید انسان کی بسا اوقات لائف بھی نہیں ہوتی کہ 24 آورز جو انسان ایک عبادت کے اندر گزارے تو وہ جا کر ایک لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ملتا ہے. تو علماء کرام کی یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری مساجد میں الا ماشاءاللہ بہت کم ایسی تعداد کے اندر علماء کرام ہیں جو اس دینی جوش اور جذبے کے ساتھ اس مسجد کے اندر آنے والے لوگوں کو ویلکم بھی کریں, ان کو سمجھائیں بھی, ان کا 10 دنوں کا پورا ٹریننگ کورس بھی رکھیں, پورے کا پورا ان کی عبادت بھی ہو, ان کی تعلیم اور تربیت بھی ہو, لرننگ کے لیے بھی ان کو کچھ ملے. اور جب وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف ثواب کمانا نہیں ہے. اصل میں یہ ساری کی ساری ایکسرسائز کا مقصد جو انٹرنل کلینزنگ ہے, جو سیلف پیوریفیکیشن ہے, اندر باطن کی طہارت ہے. سارا سال جو ہماری زندگی جو ہے وہ ہم انگیج رہتے ہیں دنیا پرستی کے اندر. ایسا ہے اوورال جو ہے وہ شر کا جو ہے بڑا غلبہ ہے معاشرے کے اندر. اس شر کے غلبے کی وجہ سے ہمارا باطن متاثر ہوتا ہے, ہماری سوچ, ہماری فکر, ہماری روحانیت, ہر چیز جو ہے وہ ہماری روح متاثر ہوتی ہے. یہ جو وقت آتا ہے 10 دنوں کا, تو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہ یہ 10 دنوں کے لیے سب کچھ چھوڑ کے اب اس لیبارٹری کے اندر آگے ہیں. یہاں سے جب 10 دن یہ ایسے گزاریں, ان کو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا جائے. صبح ارلی مارننگ سے, اب کچھ مساجد کے اندر دیکھیں معتکفین حضرات جو ہے وہ ان کی ریس لگی ہوتی ہے کہ قرآن اتنے ختم کرنے ہیں. بھئی ریس کی کیا ضرورت ہے اللہ کے بندو, تم 5 سپارے 10 دنوں میں پڑھو, لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھو, فوکس کر کے پڑھو. اس سے میسج کیا ملتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بجائے آپ سارا نوافل کے اوپر زور رکھیں گے. آپ تھوڑی عبادت کریں. حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی ذات کو اپنے بندوں کا وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ریگولر بیسس کے اوپر ہو, بجائے اس کے کہ آپ 100 نفل ایک رات میں پڑھیں رمضان کی 10 راتوں میں, اور اگلے 11 مہینے اس کا امپیکٹ, اور جیسے ہی چاند رات آئے تو اس کے بعد سارے اثرات ختم ہو جائیں. تھوڑا کریں, کوالٹی کریں, سمجھ بوجھ کے کریں, ظاہر سے اندر باطن کے اندر اتار کر جو وہ کریں. یہ وہ چیز ہے جو روٹس جب انسان کے اندر باطن کے اندر قلب کے اوپر روح کے اوپر جب آ جائیں گے, اور اس کے بعد جو اس کی لائف جو رمضان کے بعد بھی ہوگی, ان 10 دنوں کے روحانی اثرات اس کے قول میں, اس کے فعل میں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں. اصل تو اعتکاف کا مقصد تو یہی ہے کہ انسان کے اندر کی جو انسانیت ہے اس کو پھر سے زندہ کیا جائے. بالکل. تو وہ انسانیت ہمارے ہاں مر چکی ہے. عبادات کے اوپر بے تحاشا زور ہے, ہر طرف جو ہے وہ صدقہ و خیرات ہے, مسجدیں بنائی جا رہی ہیں, سارا کچھ کیا جا رہا ہے, سرمنز ہو رہے ہیں, تبلیغیں ہو رہی ہیں, جماعتیں چل رہی ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود ڈے بائی ڈے ہر انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پہ پستی کی طرف نیچے جا رہا ہے. تو فیکٹرز کیا ہیں, ہمیں ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ان بچوں کا, ان بزرگوں کا میں کم قصور سمجھتا ہوں جو اس منصب کے اوپر فائز جو ذمہ داران ہیں, وہ علماء کرام ہوں, وہ اساتذہ کرام ہوں, جن کے ہاتھ میں مینٹرشپ ہے, جن کے ہاتھ میں ان کی رہنمائی کی ذمہ داری ہے. وہ اگر کما حق ہو دینی جوش و جذبہ کے ساتھ اپنا ریلیجیس اوبلیگیشن سمجھتے ہوئے ان کی جو گائیڈ لائن کریں گے, تو میں اس قوم کو اقبال کے وہ شعر کی مصداق جو ہے وہ اقبال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساکی. ان کو صرف نمی دینے کی ضرورت ہے, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نوجوان نسل اللہ کے حضور میں جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو, آنکھوں سے جب نمی آتی ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, تو تمہیں کتنا خوبصورت اندر سے ایک سکون قلبی نصیب ہوتا ہے. وہ دنیا کی جو چاہت ہے جہاں سے ہم
سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر صحیح معنوں میں ان کو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ میسر آ جائے تو اقبال کے بقول وہ کہتے ہیں کہ نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. وہ جو ذوق انسان کو مل جاتا ہے اللہ کے ساتھ بندگی کا, پھر انسان دنیا کے کسی ماحول کے اندر بھی ہو وہ اس کے اوپر امپیکٹ نہیں کرتا, وہ بلکہ وہ شخص اپنے اس کریکٹر کی وجہ سے دنیا کو امپیکٹ کر کے ہدایت کے راستے پر لانے کے قابل ہو جاتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ علماء کرام یا پھر جو بڑے بڑے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا نالج ہے ماشاءاللہ سے, تو وہ کیا پریکٹیکل سٹیپس لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تبلیغ کرتے ہیں, اچھے اچھے درس بھی دیتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ان کے لیے کیا پریکٹیکل سٹیپس ہونے چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں میری ناقص رائے کے مطابق سب سے بڑا پہلا پریکٹیکل سٹیپ جو قرآن نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, سب سے پہلے تو جس چیز کی تبلیغ کی جا رہی ہے وہ ہمارے اپنے اندر بھی ہے یا نہیں. بے شک آج کل جو ہے وہ آبزرویشنل ایکسپیرینس جو ہے وہ زیادہ ماڈرن سائنس اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ لوگ اس چیز کو لرن کرتے ہیں جس کو وہ آبزرو کرتے ہیں. آبزرویشنل لرننگ جو ہے وہ آتی ہے, پھر اس کے بعد میٹا کوگنیشن آتی ہے. جب انسان دوسروں کو دیکھتا ہے تو وہ کہے گا کچھ نہیں, اس کے عمل کو کردار کو دیکھ کے سیلف موٹیویشن اس کے اندر پیدا ہوگی کہ یہ میرے سامنے ماڈل ہے. بالکل. اب اگر علماء کرام ہو یا اس منصب کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اپنی زندگی کے اندر تضاد ہے, جن کو خود اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں خلوت کی جو ہے وہ لذت اور سکون کیا ہے. جب ایک سجدہ اللہ کے حضور میں کرتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بیگتے ہیں, سجدے کے اندر لذت نصیب ہوتی ہے, رات کے تنہائی اور اندھیرے کے اندر ایک ذوق کیفیت اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے, ہم کلامی نصیب ہوتی ہے, تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تمام اس منصب کے اوپر فائز جو ہے وہ ان کی اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس قدر عمل ہو کہ جب وہ ایک بات بھی کہیں کہ ان کے عمل کا جو بات کا اثر پیدا ہو. دوسری چیز کہ ان سب کے لیے بہت سارے اب ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ایسے اعتکاف رمضان شریف میں ہوتے ہیں, بڑا زبردست ڈسپلنڈ قسم کا پورا 10 دن کا ایک سکیجول وہ اپنے معتکفین کو دیتے ہیں, 24 گھنٹے کا, کس ٹائم پہ آپ نے اٹھنا ہے, کس ٹائم پہ سونا ہے, کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. عبادت بھی ہے, علم بھی ہے. ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ میں نے بہت سی مساجد میں آپ کا ایکسپیرینس ہوگا, عبادت کے اوپر تو فوکس ہے, لیکن کیا ہمیں نہیں معلوم کہ علم حاصل کرنا یہ عبادت کئی گنا بڑھ کر اس کا اجر و ثواب ہے. ہم اس پورے 10 دن کے اندر کوئی ایک کتاب اپنے پاس نہیں رکھ کے بیٹھیں گے کہ مجھے کم از کم یہ چیز نالج آ جائے, حلال کا حرام کی تمیز ہو جائے, رشتوں کا میں نے قدر کیسے کرنی ہے, میرے نیبرز کے اندر ہیں ان کے کیا حقوق ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں. یہ نالج جو ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر صرف یہ فوکس کرے, نارمل عبادت کے ساتھ صرف اگر یہ فوکس کرے کہ میں نے یہ چیزیں سیکھ کر جانی ہے, تو وہ علم کا ان 10 دنوں کے اندر سیکھنے کا عمل جو ہے وہ اس کو اگلے 11 مہینوں کے اندر کام آئے گا. تو ہماری بہت سی مساجد میں ایسی نہیں ہے, کتب نہیں ہے, سلیبس نہیں ہے. تو ان علماء کرام کو چاہیے کہ 10 دنوں کا سلیبس بنائیں, اس میں بتائیں کہ اس کے اندر یہ نوافل کا ٹائم ہے, یہ قرآن کی تلاوت کا ٹائم ہے, یہ آپ کا 1 گھنٹہ جو تعلیم اور تربیت کا ٹائم ہے, یہ 1 گھنٹہ آپ کا میوچل ڈسکشن کا ٹائم ہے. آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ ایک دوسرے کو سنائیں, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ سکھائے, خود وہ سپروائز کرے, اور اس طرح سے ان کی مانیٹرنگ کر کے جو ہے وہ ان کے اندر پورے کا پورا ایک جو ہے وہ روحانیت کے ماحول کے اندر ان کو جب گزاریں گے, تو میرا خیال ہے اس میں بہت کروشل رول ہے ائمہ مساجد کا, خطباء کرام کا, علماء کرام کا. اگر وہ صحیح معنوں میں لیڈ کرنا شروع کر دیں تو یہ نسل جو مسجد کے دروازے پہ 10 دنوں کے لیے آتی ہے, ان کے اندر کوئی انسپیریشن ہوتا ہے, وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے آتے ہیں. آگے جو ہے وہ اگر وہاں کا منتظم صحیح معنوں میں اگر ان کو اس طرح سے ریگولیٹ کر سکے تو یقیناً اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے. ٹھیک ہوگا. خواتین حضرات, کچھ اور بھی سوالات ہیں جو کہ پروفیسر صاحب سے ہم نے کرنے, لیکن اس سے پہلے پروفیسر صاحب کے پاس سوالات لے کے جائیں. آپ سے سر نعت سنتے ہیں اور نعت کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں. کلام ہے تاج گورا پیر نصیر علیہ رحمہ کا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, اور ہو شاہ مدینہ کی میں
پناہی میں، کیا اس کی مجھے پرواہ، دشمن جو زمانہ ہے، کیا اس کی مجھے پرواہ، دشمن جو زمانہ ہے۔ او آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ او محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ